خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں کہ یہ بات اس کلام میں ہے جس کی ابتدا ہی یہاں سے ہو رہی ہے کہ لا ریب فی، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں. اب زمین پہ چلنے والے ہیں 2 ٹانگوں کے ساتھ، 4 ٹانگوں کے ساتھ، زمین پر رینگنے والے ہیں، زمین سے اوپر ہوا میں اڑنے والے ہیں، زمین کے نیچے پانی میں موجود جتنے بھی جاندار ہیں، سارے جانداروں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ذات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا. انسان 4 چیزوں سے مل کر بنا ہے. ایک آگ ہے، دوسرا مٹی ہے، تیسرا پانی ہے، چوتھی ہوا ہے. ان 4 چیزوں کے مرکب سے، خمیر سے مل کر انسان بنا. جو بھی چیز کسی دوسری چیز میں ملتی ہے وہ اپنی خاصیت اس میں ٹرانسفر کرتی ہے. ایک گلاس پانی ہے، اس میں 2 چمچ شربت ڈال دیا جائے تو بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ پانی میٹھا بن جاتا ہے اور وہ شربت والا رنگ اپنے میں جذب کر لیتا. برف کی خاصیت ہے ٹھنڈا کرنا، اسی پانی میں برف کا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو پانی ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے اور وہ جس میں شامل کی جاتی ہے وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، اپنی خصوصیت اس میں ڈیولپ کر دیتا ہے. تو انسان 4 چیزوں سے مل کر بنا، چاروں چیزوں کی خاصیت ہیں اور وہ ساری کی ساری خاصیت انسان میں موجود. سب سے پہلے آگ ہے. آگ کی خاصیت ہے کہ وہ تکبر والی ہے. آپ نے آگ جلتی دیکھا ہوگا، وہ ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، جھکتی نہیں ہے. تو انسان میں بھی تکبر ہے، وہ کہتا ہے جو میں ہوں بس میں ہی ہوں. آگ بالکل سیدھی کرو کی شکل میں نہیں ہوتی، انسان تکبر میں اکڑ کے چلتا ہے، اس کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی. آگ کی خاصیت ہے وہ جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر رعب اور دبدبہ ڈالتی ہے. اس کے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، شعلے نکلتے ہیں اس میں سے، اس کو دیکھ کر ہیبت آتی ہے. ہم اس جہاں پر آگ لگی اس کے پاس سے نہیں گزرتے، اس کی گرمائش ہمیں دور سے آنا شروع ہو جاتی. تو انسان میں بھی تکبر، وہ اپنے آپ کو سارا کچھ سمجھتا ہے اور دوسروں پر رعب اور دبدبہ رکھنا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ برے کاموں کو، برے عملوں کو برے عملوں سے ختم نہیں کرتا، ہمیشہ برے عمل اچھے عملوں سے ختم ہوتے ہیں. تو اب یہ تکبر والی جو ہمارے میں خاصیت ہے، اس کو اچھے عمل سے دور کیا جا سکتا ہے. تو اللہ نے اس تکبر والی خاصیت کو ہمارے میں سے ختم کرنے کے لیے ہمیں نماز کی عبادت تحفے میں دی. آگ کی خاصیت کیا؟ تکبر. اور تکبر کا اپوزٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ عاجزی. اور یہ عاجزی کس سے آتی ہے؟ نماز پڑھ کے. جو تکبر میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس جو کچھ ہوں میں ہی ہوں، اور جو عاجز ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں. تو جیسے ہی کہا اللہ اکبر تو زبان سے اس بات کا اقرار کیا اللہ سب سے بڑے ہیں، میں کچھ نہیں ہوں.
आजिज़ी आना शुरू हुई। और फिर साथ बॉडी का एक्शन भी बोला कि दोनों हाथ ऊपर उठाए। तो ये कंडीशन कब बनती है हाथ उठाने वाली? जब हमने अपने आप को बेबस महसूस किया हो और दूसरे के अंडर कर दिया हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपने आप को आपके हवाले किया। तो यहां पर बेबसी एक्शन से भी जाहिर हुई। फिर क़याम की हालत में खड़े हुए हैं तो हाथ बांधते हैं नाफ के साथ। नाफ के साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक हमारा पेट और दूसरी हमारी शर्मगाह। और दुनिया में जितने भी गुनाह हैं उनकी बेस यही दो चीजें बनती हैं। एक हमारा पेट, किसी का हक मार रहे हैं, किसी पे जुल्म कर रहे हैं कि पैसा मिलेगा, किसी की जमीन दबोच ली, किस लिए? माल इकट्ठा करने के लिए। और माल किस लिए इकट्ठा किया जा रहा है? पेट की खातिर ही ना। और कमाऊं और कमाऊं और मिले और चीजें आए। और दूसरे गुनाह वो नफ्स की खातिर। आंख गलत इस्तेमाल कर रही है, नफ्स की खातिर। कान गलत सुन रहे हैं, नफ्स की खातिर। वो जिस्म के किसी हिस्से से कोई भी गुनाह हो रहा हो, उनकी बेस कहीं ना कहीं यही दो चीजें हैं। तो अब हाथ बांध लिए पेट के ऊपर। अब ये इस बात की यकीन दहानी करवा रही है कि अल्लाह, मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ा हूं, अपने सारे गुनाहों की वजह से शर्मिंदा हूं, सर को झुकाए खड़ा हूं, अब तू रहम कर। तकब्बुर टूट रहा है। फिर इस पे बस नहीं हुई, कहा अपने आप को झुकाओ मेरे आगे, सजदे में सर रख दिया। दुनियावी एतबार से हमने किसी को जलील करना हो तो पीक लेवल में हम उसको बोलते हैं, तेरी नाक से लकीरें ना निकलवाई तो मेरा नाम बदल देना, तेरी इज्जत खाक में ना मिलवाई तो मुझे कहना। ये दुनियावी पीक लेवल की जिल्लत। अब तकब्बुर खत्म करने पे अल्लाह क्या कह रहे हैं? अपने सर को झुकाओ। दुनियावी एतबार से कोई शख्स किसी के पांव पकड़ता है या झुकता है, पांव में बैठता है, माफी मांगता है, तो देखने वाले उसको जलील समझते हैं कि कितनी बिस्ती होगी, पूरी वाम के सामने झुका हुआ है। जबकि अभी नमाज होनी, मस्जिद के बाहर खड़े हो जाए, हर शख्स जमीन पर अपना माथा अपना नाक टेक कर आता है, और बाहर जैसे ही निकलता है तो आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा होती है। देखो, जो मर्जी करता हो नमाज पढ़ के आ रहा है, अच्छा अमल करके आ रहा है। तो अल्लाह के आगे सर झुकाने पर इज्जतें मिलेंगी, तकब्बुर खत्म होगा, रहमतें मिलेंगी, नेमतें मिलेंगी। और मखलूक के आगे सर झुकाने पर जिल्लतें मिलेंगी। तो तकब्बुर को खत्म करने के लिए, आजिज़ी हासिल करने के लिए अल्लाह ने नमाज तोहफे में दी। अब कोई शख्स नमाजें पढ़ रहा है लेकिन उसमें आजिज़ी नहीं आ रही, उसमें तकब्बुर मौजूद है, तो वो नमाज तो पढ़ रहा है, उसको नमाज तो मिल गई है, लेकिन हकीकत नमाज नहीं मिली। कि नमाज पढ़ने से जो फजाइल मिलने हैं वो नहीं मिले। तो उसके लिए नमाज में खुशू पैदा करें, नमाज तर्जमे से याद करें, जो बोल रहे हों अरबी में उसका मतलब आपके ज़हन में हो कि मैं क्या रहा हूं। फिर अपने तसव्वुर में लेकर आए कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, और फिर ये तसव्वुर करें कि ये मेरी आखिरी नमाज है। अपनी आंखों को नमाज में जमाएं, अपने ख्यालात को नमाज में जमाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह खुशू बढ़ता जाएगा और फिर हकीकत नमाज मिलेगी, फिर आजिज़ी आना शुरू हो जाएगी। इमाम मालिक के बेटे फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब एक दुआ करते थे, अल्लाह तूने अकीदा तौहीद देकर किसी गैर के सामने झुकने से बचा लिया हमें, इसी तरह
ہمیں مال بھی دے تاکہ ہم غیر کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلائیں. تو آپ جتنا جھکیں گے اتنی زیادہ بلندی پر آئیں گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو درخت جتنا زیادہ جھکا ہوتا ہے اس پہ اتنا زیادہ پھل لگتا ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے خوب جھکائیں نماز کی صورت میں. دوسرا جو جز ہے ہمارا وہ ہے مٹی. اور مٹی کی خاصیت ہے بخیل ہونا، کنجوس ہونا. مٹی میں دیکھ لیں کتنے خزانے اس میں موجود ہیں. گیس اس میں سے نکلتی، تیل اس میں سے نکلتی، سونا چاندی، سارے زیورات، ساری داتیں اسی میں سے نکل رہی ہیں. سارے پھل زمین میں سے نکل رہے ہیں، ساری سبزیاں زمین میں سے نکل رہی ہیں. تو کتنے خزانے اس میں موجود ہیں، لیکن یہ اپنے اندر سمو کے رکھ رہی. اسی طرح انسان بھی، وہ بھی بخیل ہے، کنجوس ہے، اپنی چیزیں نکالتا نہیں ہے، دیتا نہیں ہے کسی کو. زمین سے مانگتے ہیں نہیں دیتی تو اس پہ ظلم کرنا پڑتا ہے. انسانی پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں، ظلم کرنا پڑتا ہے. اس کے اوپر ڈرل مشین چلتی ہے، اس کو کھودا جاتا ہے، پھر محنت ہوتی ہے، پھر کہیں جا کر وہ اس میں سے گیس نکلتی ہے، اس میں سے زیورات نکلتے ہیں، اس میں سے آئل نکلتا ہے. تو جو بخیل آدمی ہے وہ اپنے پاس مال سنبھال کے رکھتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے پھر نکلتا ہے، پیسے اکٹھے کرتا رہتا ہے. بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا 20,000 کا ٹیکس ہے، نکال کے دیے. پولیس والوں نے پکڑ لیا، کیس آ گیا اس پہ، پیسے نکال کر دیے. زبردستی کرو تو دے دیتا ہے، چھینو تو دے دیتا ہے. جیسے زمین کرتی ہے، اس کے اوپر محنت کی جاتی ہے، وہ دے دیتی ہے. تو اس بخیل صفت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں زکوٰۃ والی عبادت نصیب کی. کہا کماؤ، جتنا کمانا ہے کماتے رہو، جتنے پیسے اکٹھے کرنے ہیں کرو، جتنا سامان اکٹھا کرنا ہے کرو. ایسا سامان، ایسے پیسے جو ضرورت سے زیادہ ہیں اور پورا سال تمہارے پاس پڑے رہے اور تم نے استعمال نہیں کیے. تو اس میں 1,00,000 ہے تو 2,500 دے دو. اور دینا کس کو ہے؟ ان نون پرسنس کو، غریب لوگوں کو دو، مسکینوں کو دو. وہ مصارف زکوٰۃ آپ ساروں نے پڑھے. پھر صرف اتنا کرنے سے یہ بخیل پن ختم نہیں ہوتا، اس کا اپوزٹ ہے سخاوت. یہ تو ایک ڈیوٹی تھی کہ اگر تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں تو اتنے دے دو. اس کو کئی لوگ وہ ٹیکس سمجھ کے پے کر رہے ہوتے ہیں، مجبوری سمجھ کے پے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے سخاوت نہیں آتی. ساتھ زکوٰۃ کی ایک اور چیز جوڑی، صدقہ، خیرات. تو زکوٰۃ الگ دی، پیسے الگ دیے. نہایت ہی افسوس سے بتانا پڑتا ہے کہ ہم وہ چیز صدقہ کرتے ہیں جو اپنی ضرورت کی نہیں ہوتی، یا وہ ضرورت میں ہو تو لیکن استعمال کے قابل نہیں رہتی. ایون گیٹ جو نوٹ ہم نے دینا ہے، جو پورے والٹ میں سب سے پرانا ہوگا، سب سے چھوٹا ہوگا، وہ نوٹ نکال کے فقیر کو دے رہے ہوں گے. اور اس کے اپوزٹ جو سب سے نیا نوٹ ہوگا وہ شادی بیاہ پر خرچ کر رہے ہیں، تحفتاً وہ یوز کر رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضرت ام عائشہ وہ بیٹھی ہوئی درم دینار کو دھو رہی تھیں. پوچھا یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو کہا آپ ہی نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص صدقے کے طور پر کوئی درم دینار کسی دوسرے کو دیتا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ ان کے پاس یہ صاف نئے درم دینار جائیں.
تو ہم نے اپوزٹ کام، فقیروں کو دینا ہے تو وہ والا نوٹ جو جس کے اوپر ٹیپ زیادہ لگی ہو، پرانا زیادہ ہے، پھٹا ہوا ہے، چلو کوئی نہیں چل رہا، اس کو دے دو، ثواب تو ملے گا. ایسے نہیں ہے. تو سخاوت والی صفت تبھی پیدا ہوگی جب ہم کسی دوسرے کو دیکھیں گے کہ اس کو اس میں پرابلم ہے، اس کی یہ ضرورت ہے، تو ہم اس کے لیے یہ کام کریں. تیسری چیز ہے پانی. پانی کی صفت ہے حریص، لالچی. آپ اپنے کپڑے پر ایک قطرہ پانی پھینکیں، وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا، وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا. ایک گلاس پانی زمین پہ ڈالے، وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا. وہ اپنے اندر باقی ساری جو ارد گرد کی چیزیں ان کو سمونا چاہتا ہے. انسان میں بھی یہی، وہ لالچی ہے. جس کے پاس سائیکل نہیں ہے وہ سائیکل کی تگو دو کر رہا ہے، جس کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے وہ سائیکل رکھتا ہے تو موٹر سائیکل کے پیچھے، پھر گاڑی کے پیچھے، بڑی گاڑی اور بڑی، میرے پاس 2 ہیں تو 3 ہونی چاہیے، 3 ہے تو 4 ہونی. وہ سموئی جا رہا ہے اپنے اندر، مال سے محبت ہوتی جا رہی. تو لالچ کا اپوزٹ ہے صبر. لالچ میں یہ کہتا ہے کہ سارا کچھ میرے پاس ہوتا جائے، صبر میں کہتا ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں روزے والی عبادت دی. اب کھانے کو سامنے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، نہیں کھاتا، میں روزے سے ہوں. لڑائی ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں لڑنا، روزے سے ہوں. فلم دیکھنی ہے، نہیں دیکھنی، روزے سے ہوں. دوست بیٹھے آپس میں بات کرتے ایک دم گالی نکل آئی، وہ دوسرا اس کو کہتا ہے، وہ خود بھی شرمندہ ہوتا ہے، او ہو سوری میں تو روزے سے تھا. اب یہ صبر کر رہا ہے. پھر یہ لالچ ختم کیسے ہوتی ہے؟ افطاری کے وقت بیٹھے ساری چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، افطاری سے پہلے دل میں آ رہا ہے یہ بھی کھاؤں گا، یہ بھی کھاؤں گا، یہ بھی کھاؤں گا، یہ بھی کھاؤں گا. لالچ بنی ہوئی ہے، وہ میں زیادہ کھاؤں گا، وہ اتنا لوں گا، یہ اتنا لوں گا. لیکن وہ جیسے افطار کیا، ایک گلاس ابھی پانی پیا تو پیٹ بھر گیا، اس پہ ہی شکر ہو رہا، اور زیادہ کھایا ہی نہیں جا رہا. وہ شخص جو لالچی تھا، چیزیں اکٹھی کرنے کا سوچ رہا تھا، اب وہ کیا کہتا ہے، یہ اٹھا کر ہم سایہ کو دے دو نہیں تو خراب ہو جائے گا. اب وہ چیزیں بانٹ رہا ہے، اور اس پہ اس کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں آ رہی کہ میرے سے چیزیں نکل کے جا رہی ہیں. ایک ہوتا ہے مالدار. مالدار کی ڈیفینیشن سنیں. وہ شخص جو اپنے تقاضوں کو خود پورا کر سکتا ہے، وہ مالدار ہے. مجھے لباس کی ضرورت ہے، میں خرید سکتا ہوں، میں مالدار ہوں. مجھے آنے جانے کے لیے سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی چاہیے، میں خرید سکتا ہوں، میں مالدار ہوں. کھانے کے لیے گھر میں سامان چاہیے، میں خرید سکتا ہوں، میں مالدار ہوں. اور جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، اس کو ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، وہ مالدار نہیں، وہ فقیر ہے. مالدار بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شاندار مالدار اور ایک چوکیدار مالدار. اب شاندار مالدار کون سا ہے؟ وہ مالدار جو اپنی ساری ضروریات کو پورا کر سکے اور ساتھ دیکھے کہ میرے بھائی کو کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اس کی یہ ضرورت تو نہیں ہے، میں اس کا بھی یہ کام کر دوں. یہ ہے شاندار مالدار. اپنی ضرورتوں پہ بھی لگا رہا ہے اور دوسروں کی ضرورتوں پہ بھی لگا رہا ہے. اور ایک ہے چوکیدار. وہ مالدار جس کے پاس اپنی ذات پر لگانے کے لیے پیسہ تو موجود ہے لیکن لگا نہیں رہا. سردی ہیں، اچھا ایک جیکٹ خرید لیا، اب یہ 3-4 سال ضائع نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگی، میں یہی استعمال کرتا رہتا ہوں. گھر میں آٹے کی ضرورت ہے، وہ کہہ دیا اچھا ڈبل روٹی پڑی ہے، کھا لیں، آٹا رات کو آئے گا، کیوں ایک ٹائم کا پیسہ بچ جائے، آٹا بچ جائے. اپنی چیزیں پوری نہیں کر رہا. یہ ہے چوکیدار. اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے،
یہ چوکیدار، لیٹس سپوز گھر میں چوری ہوگی، اور وہ جو گھر میں سامان سارا سنبھال کے رکھا ہوا تھا چور اٹھا کے لے گئے، یہ تو چوکیداری کرتا رہا، اپنے کام بھی نہیں آیا، کسی دوسرے کے کام بھی نہیں آیا۔ بیمار ہو گیا، پولیس اس نے ڈاکٹر نے کہا جی 50,000 کا ٹیکس ہے، جائیں ذرا کروا کر آئیں، وہی مال میں سے نکال کے 50,000 سیدھا ڈاکٹروں کو دے دیا۔ کوئی مسئلہ پڑ گیا، وہی پیسے نکال کر پولیس کو دے دیے۔ وہ صرف چوکیداری کر رہا ہے، اپنی ذات پہ لگا ہی نہیں رہا، اپنے جاننے والوں کی ذات پہ لگا ہی نہیں رہا۔ تو ایسا مالدار وہ صرف چوکیدار۔ تو اب جو روزہ رکھتا ہے وہ خود بخود صبر کرتا ہے چیزوں سے، اس کو پھر چیزوں کی لالچ نہیں آتی، وہ حریص نہیں بنتا، وہ نیکی میں مال زیادہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، چیزیں اکٹھی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ میں صدقات کو ایسے بڑھا دیتے تھے جیسے اندھیری چل رہی ہوتی۔ چوتھی چیز ہے ہوا۔ ہوا کی خاصیت ہے کہ وہ امتیازی ہوتی، جو وہ ہے وہ دوسری کوئی نہیں۔ چھوٹی سی بول لیں، اس میں پن سے سوراخ کریں، ہوا اس بول میں چلی جائے گی، پانی وہاں پر نہیں جا سکتا، اور کوئی چیز ادھر نہیں پہنچ سکتی۔ جس مرضی جگہ پر پہنچ جائیں وہاں پر ہوا موجود۔ ہم دیکھتے ہیں میرا کوٹ، میری گاڑی، میرا گھر، میرے کپڑے، میرے شوز، میرے گوگلز، ہر چیز جس میں آ جاتی ہے، جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ گھر ایسا بنایا جائے جو پورے علاقے میں کسی کا نہ بنا ہو، گاڑی ایسی رکھی جائے جو کسی کے پاس نہ ہو، یہ میں امتیازی خصوصیت۔ ایک بات یاد آ گئی، مچھر اور ہوا میں انبن ہو گئی تو مچھر عدالت میں چلا گیا، عدالت میں جا کے کہتا ہے کہ بھئی میں خون چوسنے بیٹھتا ہوں، ہوا آتی ہے جھونکے سے اڑا دیتی ہے مجھے، تو میں نے زندہ بھی رہنا تو میں نے خون بھی تو چوسنا ہے۔ تو عدالت نے کہا اچھا آپ کی بات سن لی، اب ہوا کو بلاتے ہیں، اس کی بات بھی سن لیتے ہیں۔ انہوں نے ہوا کو بلایا، مچھر اڑ گیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی مچھر رکو رکو، بات تو سنو۔ اس نے کہا یہی تو بات ہے، جہاں پہ یہ آتی ہے میں وہاں پہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ہوا والی جو خصوصیت یہ اپنے اندر نہ ہو، اس کے لیے اللہ نے حج کی عبادت رکھی۔ میں نے یہ بھی بولا میرا گھر، میرا لباس، میرا رہن سہن، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر چھوڑو آؤ مکہ، لباس چھوڑو آؤ دو چادروں میں، یہ جو اپنے سٹائل ہے، میں نے اینک لگائی ہوئی ہے، میں نے یہ پہنا ہوا ہے، میں نے وہ سارا کچھ چھوڑو، بال بھی نہ بناؤ، آ جاؤ۔ یہاں پر کوئی اپنے گھر کے گرد چکر لگا رہا ہو، ہم اس کو پاگل کہیں گے، وہاں پہ کہا لگاؤ چکر، گھومو۔ یہاں پر کوئی چلتے چلتے ایک دم دوڑنا شروع کر دے، دوڑتے دوڑتے ایک دم رک جائے، ہم اس کو کہیں گے پاگل ہو گیا۔ وہاں پہ کہا اچھا تیز چلو، رمل کرو، آہستہ چلو، اور پھر امتیازیت ختم کی۔ چھوٹا بچہ بھی موجود ہے، بڑا بھی موجود ہے، بوڑھا بھی موجود ہے، ہر نسل کا موجود ہے، کالا بھی موجود ہے، سفید بھی موجود ہے، ہر ملک سے آیا ہوا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ہویا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، برابری۔ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اندر موجود لالچ کو ختم کرے اور صبر کرنے والا بنا دیں، اور رمضان کو اس کے صحیح معنوں میں حق ادا کرنے والا بنا دیں۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جو بات سنی اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور اس پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔